آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کی دمشق میں ایرانی اڈوں پر شدید بمباری، ایران کا منہ توڑ جواب دینے کا بڑا اعلان۔ دوسری جانب شمالی کوریا نے ہواسنگ 18 میزائل چلا دیے، پورا امریکہ اسرائیل کانپ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کی دمشق میں ایرانی اڈوں پر شدید ترین بمباری سامنے آئی ہے۔ اسرائیل نے شام کے دارالحکومت میں ایرانی اہداف پر شدید بمباری کی ہے۔ نیوز ویب سائٹ یانٹ نے بتایا ہے کہ بمباری کے وقت شام کا فضائی دفاعی نظام حملے کو پسپا کرنے کے لیے فعال نہیں کیا گیا تھا۔ یہ بمباری بدھ کی شام کی گئی تھی۔ شامی حکام نے اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ شامی میڈیا نے بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ اس ہفتے اسرائیل کا شام میں یہ دوسرا بڑا ایران پر حملہ ہے۔ گزشتہ جون میں اسرائیل نے دمشق کے دیہی علاقوں میں القصوہ کے علاقے میں ایک فوجی مقام کو نشانہ بنایا تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے 2 افسران شہید ہو چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی فورسز نے صوبہ حمص میں متعدد اہداف کو مزید نشانہ بنایا ہے، تاہم مغربی انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق وسطی شام میں ان فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں ایرانی اہلکار تعینات ہیں۔ خبرساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیلی ملٹری نے حالیہ فضائی حملوں کے بارے میں خطرناک رد عمل دینے کا اعلان جنگ کر دیا ہے۔ ایرانی میڈیا نے بتایا ہے کہ دمشق کے قریب اسرائیلی فضائی حملے میں زخمی ہونے والے ایرانی انقلابی گارڈز کے ایک اور رکن انتقال کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ شدید ترین بدلہ لیا جائے گا ہر صورت۔ اس کے علاوہ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق جمعے کو اسرائیلی حکومت کے ایک مجرمانہ حملے میں مزید حملے کیے گئے۔ زخموں کی شدت تاب نہ لاتے ہوئے ہمارے کمانڈر شہید ہو گئے۔ ایرانی بیان میں جوابی کارروائی کرنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے، جسے ٹی وی پر نشر کیا گیا ہے، اس خطاب میں انہوں نے کسی مخصوص علاقے یا حملے کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل اپنی سرحدوں سے باہر دہشت گردوں کی حمایت کرنے والے حکومتوں کو بھاری نقصان پہنچا رہا ہے۔ اسرائیل گزشتہ کئی برسوں سے شام میں ایسے اہداف کو نشانہ بناتا رہا ہے جنہیں ایران سے منسلک قرار دیا جاتا ہے۔ شام میں 2011 میں شروع ہونے والے خانہ جنگی کے بعد سے اس جنگ زدہ ملک میں ایرانی اثر و رسوخ کافی تعداد میں بڑھا تھا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ خطرناک ترین حملہ کرنے کے لیے اسرائیل تیار ہے۔ دوسری جانب امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان نے اسرائیل کی جانب سے واشنگٹن اور تہران کے درمیان بلا واسطہ بات چیت کے میڈیا کو معلومات فراہم کرنے پر غم اور غصہ تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سلوان اور ان کے اسرائیلی ہم منصب زیچی ہاگی کے مطابق فون کال پر سخت تبادلہ جملوں کا ہوا ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق اس ماہ کے آغاز میں نیتن یاہو نے پارلیمان کی ایک کمیٹی کو بتایا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے ایران کے ساتھ اس کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے چھوٹے معاہدے اور سمجھوتے کے بارے میں بلا واسطہ بات کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو نے کہا ہے کہ افہام و تفہیم پر بات کی جا رہی ہے، جس میں تہران یہ عزم بھی شامل ہے کہ وہ یورینیم کو 60% سے زیادہ آفزودہ نہ کرے، جس کے بدلے میں واشنگٹن کی جانب سے اربوں ڈالر کے منجمد فنڈز کا اجرا کیا جائے گا اور اسیرین کے تبادلے کا بھی معاہدہ کیا جائے گا۔ یہ اطلاع اجلاس میں شرکت کرنے والے اسرائیلی قانون سازوں کے حوالے سے بتائی گئی۔ دوسری جانب ایک اسرائیلی عہدیدار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے اینگی کے ساتھ اپنے رابطے میں مغربی کنارے میں بستیوں کی توسیع کے حوالے سے اسرائیلی حکومت کے فیصلوں، فلسطینی آبادکاروں کے حملوں پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ فلسطینی وزارت خارجہ نے اسرائیلی حکومت کی جانب سے مغربی کنارے میں 5700 رہائشی یونٹس کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب شمالی کوریا نے خطرناک ترین میزائل چلا دیے ہیں۔ ہواسنگ 18 ICBM میزائل اسرائیل کی اور امریکہ کی اینٹ سہین بنانے کے لیے تیار ہیں۔
سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ہواسنگ 18 ہتھیار اس کی جوہری اسٹرائک فورس کا مرکز ہے، امریکہ اور دیگر مخالفین کے لیے انتباہ ہے۔ ہواسنگ 18 ہے جو ٹھوس پروپیلنٹ شمالی کوریا کا پہلا استعمال کرتا ہے جو جنگ کے دوران میزائلوں کی تیزی سے تعیناتی کی اجازت دیتا ہے۔ اسے پہلی بار اپریل میں اڑایا گیا تھا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی CNN نے کہا ہے کہ ٹیسٹ فائر ایک ظہوری عمل ہے جس کا مقصد جمہوریہ کی اسٹریٹجک نیوکلیئر فورس کو مزید ترقی دینا ہے، ساتھ ہی یہ مخالفین کے لیے ایک مضبوط عملی انتباہ کے طور پر کام کرتا ہے جس کی اطلاع اس وقت جنوبی کوریا اور جاپان کی فوجوں نے دی تھی۔ امریکہ اور سیول بھی مکمل طور پر تیار ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شمالی کوریا کے بیلسٹک میزائل اور جوہری ہتھیاروں کی تیاری پر پابندی عائد کرنے کی قراردادیں منظور کی ہیں۔ میزائل لانچنگ پر بات کرنے کے لیے عوامی سطح پر اجلاس کرے گی۔ واشنگٹن پر جزیرہ نما کوریا میں آبدوزوں اور بمبار ہتھیاروں کی تعیناتی جنوبی کوریا کے اتحادیوں کے ساتھ جوہری جنگ کی نکاح ہے کہ منصوبہ بندی کر کے تناؤ بڑھانے کا الزام لگاتے ہوئے فوجی سلامتی کی صورتحال سر جنگ کے دور سے آگے جوہری بحران کے مرحلے تک پہنچ چکی ہے۔ شمالی کوریا کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس ٹیسٹ کی نگرانی کی اور کہا ہے کہ جب تک امریکہ اور اس کے اتحادی اپنی دشمنانہ پالیسیوں کو ترک نہیں کرتے، ملک اپنے تحفظ کے لیے تیزی سے گامزن اور سخت اقدامات کرے گا۔ امریکہ میں قائم کارنیگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس کے سینئر فیلو انکریڈیٹ پانڈا نے شمالی کوریا پر نظر رکھنے والے سیول میں قائم ANP کی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ یہ قابل ذکر تھا کہ شمالی کوریا کے دونوں ہواسنگ 18 ٹیسٹ ملک کے دوسرے بڑے ملٹی اسٹیٹ ٹھوس پروپیلنٹ میزائلوں کے ساتھ تجربے کی کمی کے ساتھ سامنے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ شمالی کوریا اپنے ٹھوس پروپیلنٹ ساتھ کامیابی کی سطح کم کو کیسے حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، یہ ایک معمہ بنی ہوئی ہے، لیکن کم جونگ ان کو کچھ شکایات ہوں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ 74 منٹ کی پرواز کا ہواسنگ نے کہا ہے کہ KCNA شمالی کوریا کے میزائل ضربات کے لیے اب تک کا سب سے طویل فاصلے تک مار کرنے والا میزائل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دوسرے اور تیسرے مرحلے کو حفاظت کے لیے اونچائی پر اڑایا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس سے بھی خطرناک ترین امریکہ کو سبق سکھانے کے لیے شمالی کوریا اپنی خطرناک ترین ICBM اڑانے کے لیے تیار ہے۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو ایسی جگہ ہٹ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں اور ایسی خطرناک ترین جنگ کرنے کے لیے ہم ہر وقت تیار بیٹھے ہیں۔